صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना क़ाइमुस्सलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज कायम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते कि एक मरतबा मौसम सरमा में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے اور ایک خزاں رسیدہ درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، جس سے تیزی کے ساتھ اس درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور زمانہ شعر جو تھا اور بڑی اس کو مقبولیت ملی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نوری گھرانے کے ایک نوری وجود کا آج یوم شہادت ہے اور ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے تذکار پاک کی۔ یہ ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ٹوٹل 28 برس کی ظاہری حیات پائی اور پھر قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو حیات جاویداں دے دی، چونکہ قرآن حکیم نے فرما دیا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو آپ نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ اور بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں کہ شہداء کی جو حیات ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک کہ احد کے جو شہداء ہیں وہ قیامت تک سلام دینے والوں کا جواب دیتے رہیں، اس سے بھی حیات شہداء جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ نس قطعی سے شہداء کی حیات جو ہے وہ ثابت ہے، انبیاء کی حیات جو ہے وہ ثابت ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ انہوں نے متوکل کا جبر بھی سہا، ان کے والد کو ان کو شہید کرا دیا گیا تھا، حضرت نقی علیہ السلام کو، اور ناظرین کرام مستنصر کے ظلم سہے، مستعین باللہ کا جبر دیکھا، مہدی کی قید و بند کی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن اس سارے دور میں ان کے پائے استقلال میں بال برابر لرزش نہیں آئی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے سامنے یہ جو اسوہ شہدائے کربلا اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نونہالوں کا، ان چراغوں کا ہے جو روشنی کے مینار ہیں، تو ناموس رسالت پہ ہم بال برابر کبھی ہٹ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، یہ امت جو ہے اس کی جو غیرت دینی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، انہوں نے جن بادشاہوں کا دور دیکھا، بادشاہوں نے ان کو قید و بند میں ڈال دیا، اور پھر بادشاہ وقت نے یہ حکم کر دیا جو وہاں پہ جیل کے داروغہ تھے اور دیگر ان کے تھے کہ ان پہ جتنا تشدد ہو سکے، جتنا ظلم ہو سکے، ان کو بھوکا رکھو، ان کو پیاسا رکھو۔ ہوتا کیا تھا کہ تھوڑے عرصے کے لیے تو وہ ان پہ ظلم کرتے، لیکن جب وہ ان کے چہرے کو دیکھتے، ان کے صبح و مساء کو دیکھتے، ان کا زہد و تقویٰ دیکھتا، ان کے اللہ کے حضور، ان کی جو خشیت الہی دیکھتے، تو ان کے قلوب بھی نرم پڑ جاتے، ان کے رویے میں تبدیلی ہو جاتی۔ بار بار مختلف بادشاہوں کو جیل کے داروغہ تبدیل کرنے پڑتے۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے، یہ تو وہابی اللہ کے بندے جو خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق ہے، یہ سارے امام جو ہیں یہ تو وہابی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام علوم جو ہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عطا کر دیے ہوتے ہیں، اور مدینۃ العلم جو ہے، باب مدینۃ العلم، ان کا خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ تو علوم کے تو یہ کلزم ہوتے ہیں، دنیا کے کسی طرح کے بھی کوئی علوم ہوں ان میں ان کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے جو بے شمار کرامات آپ کی ہیں، لیکن ایک بات جو ان کے اقوال میں سے مجھے وہ بہت متاثر کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 منہوں اور 2 زبانوں والے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو دوست نما ہوتے ہیں یہ لوگ اور بڑا خوش کرتے ہیں باتیں کر کے، لیکن جب وہ آدمی چلا جاتا ہے یا جب وہ موجود نہیں ہوتا تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں دل ان کا چاہتا ہے کہ اس کو کھا جائیں۔ اور پھر حسد کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کو فرماتے ہیں کبھی سکون نہیں ملتا۔ میں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ بظاہر ہمارے ہاں جو لوگ دیندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان میں زیادہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں، 2 زبانوں اور 2 منہوں والے۔ عام لوگ شاید پھر بھی اس طرح نہ ہو، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آدمی صرف یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جو مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے خاص صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اپنے اندر کو تلاش کریں، اپنے اندر کی معرفت کریں، معرفت نفس اپنی جو ہے اس کو حاصل کریں تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو نیچا دکھانے میں لگا رہے۔ خیر ناظرین کرام، آج حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کی کرامات، ان کا زہد و تقوی اور ان کی شہادت کن حالات میں ہوئی، بادشاہوں کو کیوں ان لوگوں سے ڈر تھا۔ بادشاہ واقعی ویسے صحیح ڈرتے تھے ناظرین کرام، کہ دلوں پر تو انہی کی حکومت رہی، تلواروں کے زور پہ گردنیں تو جھکائی جا سکتی ہیں، اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، جب وہ تلوار کمزور پڑتی ہے تو گردنیں پھر باہر نکل آتی ہیں، لیکن جو دلوں کے حکمران ہوتے ہیں وہ ہمیں جو بر صغیر کے لوگ ہیں ان کو تو خوب تجربہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اسی لیے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جب اس سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جو پہلے تھا یہاں وائسرا ہند، جب وہ واپس گیا یورپ میں تو انہوں نے کہا آپ نے کیا خاص بات دیکھی؟ اس نے کہا بر صغیر میں 2 قبریں ہیں جو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کون؟ اس نے کہا ایک خواجہ غریب نواز ہے، دوسرا اورنگزیب۔ اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی بھی دلوں پہ حکمرانی ان کی ہے، ہم تو ایسی حکمرانی کر کے آ گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دلوں کے حکمران جو ہیں، ان کی سلطنت اللہ کے فضل سے تا قیامت قائم رہے گی۔ کتنے نمرود، کتنے قارون آئے دنیا میں، کتنے فرعون آئے، کتنے ابو جہل، کتنے ابو لہب آئے، کتنے یزید آئے، کوئی ان کا نام نہیں لیتا، اگر کوئی لے بھی کوئی اہل علم تو گالی کے ساتھ ہی لیتا ہے، اور ان کے نام آتے ہیں تو عقیدت سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے تذکار پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں جوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، یہ کئی کتابوں کا مصنف، ان کے ساتھ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، آپ نے بھی کئی کتابیں لکھی، پیر انوار حسین جلوانوی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، میرے تینوں مہمان بنتے رہتے ہیں۔ آخر میں صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر صاحب منقبت بارگاہ امام میں پیش فرمائیں گے، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا مطلوب و مقصود ہے وہ شخصیت، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں نمبر پر امام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی شریف اور 232 ہجری میں ہوئی۔ تو 10 ربیع الثانی تھی، رات 11ویں تھی، دن 10واں اور رات 11ویں، اور چونکہ رات 11ویں تھی اور یہ بھی نسبت رہی کہ آپ امام بھی 11ویں ہی قرار پائے۔ تو آپ جس دور میں دنیا میں تشریف لائے گویا آج 11ویں شریف کا ختم بھی بن جاتا ہے ساتھ۔ جی، اس طرح ہے کہ جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں وہ دور انتہائی اپنے دور میں شہرت اور عظمت رکھنے والے ائمہ محدثین کا تھا۔ جس دور میں آپ آئے ہیں وہ امام بخاری کے عروج کا دور تھا، اور امام مسلم کا عروج تھا، امام ترمذی، نسائی، صاحبان صحاستہ، وہ سب کا دور تھا جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اتنے جبل العلم موجود ہوں اور ان کے سامنے آ کے اپنی عظمت کا سکہ منوانا، اپنی شخصیت کو تسلیم کروانا، تو یہ واقعی عظیم لوگوں کے ہی مرتبے کا دنیا کو احساس دلانا ہے۔ یہ تو واقعی کہکشاں تھی علم کی، بالکل، جو نام آپ نے لیے ہیں ایک ہی دور میں۔ اللہ۔ تو اس دور میں جو امام حسن عسکری، آپ کی ظاہری عمر اتنی طویل و عریض نہ گزری کہ کہتے کہ بھی ان کو بھی قدرت نے بھرپور موقع دیا ہے۔ عین شباب میں 28 برس کی عمر میں آپ کا وصال بھی ہو چکا ہے، شہادت ہو چکی ہے۔ تو 28 برسوں کے اندر آپ کے وہ علوم و فنون دنیا کو پہنچے اور آپ سے وہ فیض پہنچے کہ انہی کی برکت سے آپ کو سب دنیا نے آج تک 11واں امام تسلیم کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سن 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس سے 260 سے صرف 4 سال پہلے امام بخاری کا وصال ہوا ہے، اور آپ کے 1 سال بعد امام مسلم کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑی اعلیٰ بات کی آپ، ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ جو ہیں وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے نور معرفت تھا، جو سلسلہ در سلسلہ نسل در نسل، جی بالکل سلسلہ الذہب، یہ چلتا ہوا آپ تک پہنچا ہے۔ تو بے شمار علوم اور فنون
آپ کو وہبی طور پر عطا کر دیے گئے اور پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا رہا. دنیا کے ہر قسم کے جس کے اندر کوئی بھی بچ نہیں سکتا آپ اس میں بچتے آئے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود آپ کی حفاظت فرماتی رہی ہے. آپ دیکھیے کہ بچپن میں ہم ان بزرگوں کی باتیں کر رہے ہیں تو باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ دلوں کو تسکین بھی ہو اور ان کی راہ پکڑنے کا جذبہ بھی دل میں پیدا ہو. تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ کے والد محترم ایک مرتبہ نفل ادا فرما رہے تھے تو پاس ہی آپ کھیل رہے تھے. بالکل آپ کا بچپن تھا جس عمر میں بچہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چلا کرتا ہے. تو ایک کنواں تھا گھر میں, تو آپ کھیلتے کھیلتے اس کنویں کے اندر گر گئے. تو جیسے ہی گر گئے کوہرام مچ گیا, شور ہو گیا, عورتیں جو ہے وہ چیخو پکار شروع ہو گئی. لیکن دیکھیے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں, اس نماز کے اندر ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا, اسی طرح ادا فرماتے رہے. اور حالانکہ جتنا شور تھا یہ وہ ہستی تھی جو 11ویں امام بننے والے تھے, لیکن ان کی توجہ اللہ تھی. دنیا کا کوئی بھی, ان کو بچپن میں ہی امامت مل گئی تھی. جی آپ نے عطا فرما دی تھی. تو ان کو دنیا کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے تو وہ تلواریں بھی ان کا سر جھکنے سے نہ روک سکیں. تو یہ انہی کی نسل سے تھے امام علی نقی بھی. تو بیٹا اگر گر رہا ہے, شور مچ رہا ہے, تو بھی ان کی جو ہے وہ توجہ نہیں ہٹ رہی اللہ کی عبادت سے. لیکن پھر یہ ڈوبے نہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے, اب لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن جیسے ہی آپ منڈیر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی بڑھنا شروع ہوا ہے. جیسے چھوٹے بچے, ہم چھوٹا سا ایک حوض یا ایک ٹب رکھ لیتے ہیں, اس میں بچے کھیلتے ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام اس پانی کے اندر اسی طرح کھیل رہے ہیں. اور وہ پھر پانی بلند ہوتا ہوتا وہ یہاں تک پہنچا کہ آپ اس کنویں کے منڈیر کے برابر آئے تو نکال لیا گیا. غازی صاحب یہی بات ایک قابل غور ہے کہ یہ پانی کی کیا جرت ہے. ادھر کربلا دیکھیں, ادھر یہ ہے, وہ سر پٹکتا رہا. اجازت دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ارشاد. خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا, واہ, میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرت حسن عسکری بترتیب ائمہ اطہار آ رہے ہیں, میرے ذہن میں ابھی بات آ رہی ہے. جی ارشاد. حضرت علی المرتضیٰ ہیں, حضرت امام حسن ہیں, حضرت امام حسین ہیں, حضرت امام محمد باقر ہیں, زین العابدین ہیں, زین العابدین ہے, امام جعفر باقر ہیں, صادق ہیں, امام جعفر صادق ہے, امام موسیٰ کاظم ہیں, امام علی رضا ہیں, امام تقی ہے, امام نقی ہیں. یہ مسلسل آ رہے ہیں. لیکن 12ویں امام ہے امام مہدی, وہ ابھی تک نہیں آئے. اچھا کیوں؟ یہ جو درمیان میں خلا ہے یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پوائنٹ ہے, کئی سالوں کا خلا ہے. اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1000 سالوں کا خلا ہے. یہ خلا جو ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہی ہستی کسی ایسی ہستی کے انتظار میں رہتی ہے اور وہ پر کرتی رہتی ہے اس خلا کو. جس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسن عسکری کا وہ مقام ولایت ہے اور امامت ہے کہ
کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک ان کی جو نورانیت ہے اور جو ان کی ولایت فیض ہے وہ سارے زمانے کو پر رکھتی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت ان کا فیض ہے، ان کا فیض، یہ پر کیے ہوئے ہے جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہونا۔ اور کوئی بھی ایسا امام نہیں ہے جس کا اب بھی فیض جاری اور ساری نہ ہو۔ ٹھیک۔ اور ائمہ اطہار میں سے پہلے جو ہیں مولا کائنات ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، لحم کا لحمی ہے، جسموں کا جسمی ہے۔ مہر علی شاہ صاحب نے آگے کہہ دیا لحم کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ اور میرے دادا پیر حضور قطب علی شاہ صاحب سید قطب الاقطاب پیر محلوی وہ فرماتے ہیں الف میم عین ایک سبھی ہے فرق نہ جانو زیر زبر کا۔ یعنی ان کا نور ایک ہے، ان کی حقیقت ایک ہے، ان کے تجلیات اور انوارات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو حاصل ہوتے ہیں ان میں خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ان میں وہ جو خصوصیت ہے وہ سارے عالم کو الکتب یملأ القول، کتب وہ ہوتا ہے جو سارے زمانے کو پر ہو۔ اگر ساری کائنات کو ایک وجود تصور کیا جائے تو وہ کتب بنتا ہے، اور کتب سے کوئی کتب اکتاب ہے، کوئی کتب ارشاد ہے، اور سب ائمہ اطہار کے تابع ہے، خواہ وہ اکتاب ہوں، خواہ وہ اغواث ہوں، خواہ وہ ابدال ہوں۔ آج اگر ابدال ہے یا اکتاب ہے یا اغواث ہے، ان کو بھی جو نورانیت اور ولایت اور مقام اور مراتب اور مدارج اور اسرارات اور انوارات ان پر کھل رہے ہیں، ان کی روحیں پاک ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو فیوضات و برکات سے ساری دنیا کو بہرابر کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں حضرت حسن عسکری علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام، میں کر رہا تھا ان سے تصور میں گفتگو، دنیا سمجھ رہی تھی کہ دیوانہ ہو گیا۔ ایک اور بات ہے کہ حضرت حسن یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا نور مطلق ہے۔ ان کا نام بھی ظاہری حسن بھی بے پناہ، اللہ نے جمال بھی بے کمال دیا تھا، دماغ جمال با کمال دیا تھا، جماعت جمال جمال، یہ تو سب سراپا جمال ہوتے ہیں۔ اللہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ جب اس قدر ان کے مراتب ہیں تو یہ جمیل ہیں تبھی جمال نے ان کو پسند کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمال ہے اور جمیل کو پسند کرتا ہے، اور اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو ذرہ ذرہ میں ان کے تجلیات جمیل نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کا نام لیا جائے ائمہ اطہار کا یا اصحاب مصطفیٰ کا تو صاحب نگاہ کے سامنے، صاحب مقام کے سامنے ان کی صورت آ جاتی ہے، اور وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرا نام لیا۔ قبلہ غازی صاحب یوں نہ تصور کیا کریں کہ آپ ائمہ اطہار کا نام لیتے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ مسکرا کر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ تو نے میرا نام لیا ہے، میں نے تیرا نام روشن کر دیا۔ واہ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی غازی صاحب امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اپنے بچپن کی ابتدائی 11 سال ہیں وہ اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ کے اندر گزارے، پھر اس کے بعد جو عراق کی طرف سفر ہوا اور قید و بند کی صورتیں اور کبھی نظر بندی کی جو میں گیا ہوں آپ صورتیں کے مزار پاک جی میں حاضری دے کے آیا ہوں، وہ صحبتیں آپ نے برداشت کی، لیکن اس عرصے کے دوران بھی جو علمی اور روحانی کمالات امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے کفر اور الحاد کے اور اسی طرح دہریت کے خلاف بھی آپ نے بہت کام کیا، اور علمی طور پر بھی ان لوگوں کا رد کیا اور ان لوگوں کے خلاف تحریک بھی چلائی۔ اسی طرح اور بھی قرآن کے خلاف ایک بندہ کتاب بات سنائے جی، اور اسی طرح جو علمی حوالوں سے بھی کسی نے کوئی اعتراض کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ کو خبر ملی کہ ایک شخص کتاب لکھ رہا ہے اور اس کتاب کے اندر وہ قرآن مجید کی بعض آیات جن کے بارے میں وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان میں تناقض ہے، تو آپ کو جب یہ خبر ملی تو اس کے کچھ شاگرد آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے استاد سے جا کر یہ بات کہو کہ کیا
کلام عرب کے اندر ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک جگہ پر ایک لفظ کا اور معنی ہے، دوسری جگہ اس کا اور معنی ہوتا ہے. تو اگر ہم ان آیات میں ایک لفظ کا اور دوسرا معنی لے لیں تو یہ تناقض ٹکراؤ نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ کتاب نہ لکھے، بلکہ آپ نے کلام عرب سے اس کی مثالیں بھی دی، شواہد بھی پیش کیے. جب وہ شاگرد اپنے استاد کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات آپس میں ٹکراتی ہیں، جبکہ کلام عرب کے اندر ایک ہی لفظ کے دو معنی بھی ہوتے ہیں، تین معنی بھی ہوتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ بات جو تم نے کی ہے یہ تمہاری علمی قابلیت کے ساتھ میں مماثلت نہیں ہے، کس نے کہا ہے سے بلند تر بات ہاں جی یہ بات کس نے کہی ہے تم سے؟ تو انہوں نے اصرار کے بعد بتایا کہ یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہم سے کہی ہے. تو استاد نے کہا کہ ان کا گھرانہ ہی یہ بات کر سکتا ہے، کیونکہ جو علمی مقام رب نے انہیں عطا کیا اس کے بعد وہ جو نسخہ اور جو مواد لکھا گیا تھا اس کو تلف کر دیا گیا، اور توبہ کی کہ آج کے بعد میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں لکھوں گا. علم لدنی ان کو حاصل ہوتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس حوالے سے بہت کام کیا، داہریت کا، الحاد کے خلاف جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے پرچار کیا. پھر آپ کی کرامات ہیں، وہ بارش والا بھی ایک واقعہ ہے میرے ذہن میں. جی غازی صاحب، جو آپ کی کرامات ہیں وہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں. آپ قید و بند کی صحبتوں میں قات سالی ہے، اور اس وقت نماز استسقاء کا حکم دیا بادشاہ وقت کی طرف سے. 3 دن تک نماز ادا کی گئی، دعا کی گئی، بارش نہ ہوئی. ایک یہودی راہب نکلا، اس نے جب دعا کی تو بارش ہو گئی. لوگ جو مسلمان تھے وہ گمراہی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو اس وقت پھر بادشاہ وقت نے آپ کو لکھا کہ اے امام حسن عسکری، اپنے نانا کی امت کو آپ آ کر بچائیں. رجوع کیا آپ کی طرف جب آپ آئے. جی بالکل، بڑوں کو کرنا پڑتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ خانوادہ اہل بیت کا ایک بھی فرد جس دور میں موجود رہا وہ اس دور کے بادشاہوں حکمرانوں کو اس لیے کھٹکتا رہا کہ یہ کہیں ہماری تباہی کا اور ہماری حکومت کے خاتمے کا سبب نہ بنے. پھر وہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اس راہب سے کو وہ دعا کرے. جب اس نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کی اور دعا کی تو آپ نے ایک شخص سے کہا کہ اس کی مٹھی کے اندر دیکھو کیا ہے. جب مٹھی کھولی گئی تو ایک ہڈی تھی. وہ ہڈی آپ نے لی اور فرمایا بادشاہ وقت سے کہ یہ ایک نبی کی ہڈی ہے اور یہ اس کا توسل رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور بارش برستی ہے. آپ نے پھر اس کو ایک عملی مظاہرہ بھی کیا. جب وہ ہڈی لے لی پھر اس سے کہا تم دعا کرو. جب دعا کی تو وہ بادل چلے گئے، دھوپ نکل آئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس ہڈی کا کمال تھا. پھر خود آپ نے نماز استسقاء ادا کی، بارش برسی. یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ایک نبی کی ہڈی کے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو وجود کی طاقت کیا ہوگی. اور اس کا توسل اگر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، بہت مختصی بریک. اور ان ہستیوں کا جو ذکر ہوتا ہے اس سے آدمی کے گناہ بھی جھڑتے ہیں ذکر پاک کرنے سے عقیدت کے ساتھ، اور یہ عبادت میں بھی شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں، کرم نازل ہوتا ہے. اور جیسے ابھی پیر جلو آنوی صاحب نے فرمایا کہ وہ ہستیاں جو ہیں وہ تو زندہ ہیں، تو جب ہم ان کے تذکارے پاک کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو کرنے اور سننے والوں کی طرف دیکھ کے وہ مسکراتے ہیں. ان کی ایک مسکراہٹ ہمارے لیے بخشش کا سبب بن سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک. ناظرین کرام، خلیفہ وقت نے ایک بہت قیمتی گھوڑا خریدا. بہت خوبصورت گھوڑا تھا، طاقتور تھا، بڑی اس کی دھومیں تھی،
قابو نہیں آتا تھا سواروں کے. بادشاہ وقت نے خود بھی چاہا اس پہ سواری نہیں کر سکا اور اپنے خادموں کو، اپنے جو اس کے خدام تھے ان سے کہا، جو جاتا تھا وہ بادشاہ کا گھوڑا جو تھا وہ اس کو گراتا بھی تھا اور اس کے بعد اس کو مار دیتا تھا اپنے سموں کے ساتھ مار مار کے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ جان چھڑانے کا بڑا اچھا موقع، امام حسن عسکری کو بلایا جائے جیل سے، ان کو سواری کرائی جائے. اگر وہ سوار ہو گئے اور اس کو رام کر لیا تو پھر بھی ہمارا فائدہ ہے، اگر سوار اس کو رام نہ کر سکے گھوڑے کو، سرکش گھوڑا ان کو شہید کر دے گا تو آپ کا کام بن جائے گا. اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے. آپ کو لایا گیا جیل سے، کہا جناب یہ گھوڑا ہے تو اس پہ سواری فرمائیں. جو ہی امام پاک آگے بڑھتے ہیں تو گھوڑا اپنی گردن جو ہے ان کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے اور آپ اس پہ سواری کرتے ہیں. اب یہ پریشان ہو جاتا ہے، جب کوئی اور چڑھتا ہے تو گھوڑا اسی طرح سرکش ہے، لہٰذا اس نے مجبور ہو کے گھوڑا ان کے سپرد کر دیا. یہ جو کرامات ہوتی ہیں، یہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے یہ کرامات کھلونے ہیں. ناظرین کرام، ان کا تو ہر لمحہ کرامت ہے. ان کے لفظ کرامت ہیں، ان کا چلنا کرامت ہے، ان کا بولنا کرامت ہے، ان کا کھانا کرامت ہے. یہ کرامات ان کے لیے، یہ تو ان کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرما دیتا ہے. اہل بیت اطہار کے جو خدام اور غلام ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کرامتوں سے نوازتا ہے. جی علامہ صاحب. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی صلاۃ الاستسقاء کے حوالے سے کہ وہاں پر وہ بارش ہو ہاں جی بارش کا سلسلہ ہوا. میں یہاں پر جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے مولا علی کی نسل سے ہیں تو حکمران وقت بھی تو حضور کے چچا حضرت عباس کی نسل سے تھے. عباسی تھے. اور حضرت عباس وہ تھے کہ جن کے توسل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی تھی. واہ واہ واہ. بخاری شریف دیگر کتب میں موجود ہے. اب یہ چاہیے تو ان کو تھا کہ وہ حکمران وقت خود یہاں پہ اپنا کمال دکھاتے، جو والد کی طرف سے چیز وہاں بھی آ رہی تھی وہ بھی تو دکھاتے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امام حسن عسکری کی طرف رجوع کیا. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف آپ کو دنیا میں بچانے کے لیے کسی خاص فرد کی نسل سے ہونا کافی نہیں ہے جب تک آپ کا کردار اس جیسا نہ ہو جائے. واہ 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 واہ. اور یہ بات مسلمہ رہی کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مکمل مظہر تھے. واہ واہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. جی ٹھیک ہے. تو اسی لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات خدا اور مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل بیت تھا. سبحان اللہ. یہ تمام ائمہ اہل بیت. اب یہاں پہ یہ فرق تھا، ان کو پتا تھا کہ ہم حکومت کے لیے لڑتے ہیں مرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفقر و فخری کا مصداق تھا. یہ جو لوگ ہیں یہ حکومت کو ٹھوکریں مارتے ہیں. تو یہی ہے کہ اصل جو سیرت تھی وہ ان کے پاس تھی، لہٰذا اس چیز کو انہوں نے تسلیم کر کے جو ان کی طرف رجوع کیا. علوم نبوت ان کے پاس تھے. جی جی بالکل. اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علوم و عرفان دیے تھے بلکہ وہ باطنی نگاہ بھی عطا کی تھی جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آشکارا کیا ہوا تھا. ایک شخص نے آپ کو جس طرح مشہور ہے روایت کہ آپ کو ایک لیٹر لکھا، خط لکھا اور لکھا انگلیوں کے ساتھ، قلم کے ساتھ نہیں، روشنائی کے ساتھ نہیں، انگلیوں کے ساتھ لکھ دیا. اب یہ آپ کی خدمت میں خالی کاغذ آ گیا تو جو سائل آیا اس نے کہا حضرت اس کا جواب دے دیں. تو لوگ ہنسنے لگ گئے، بھی یہ کیا خالی کاغذ، اس کے اوپر کوئی سوال ہوگا تو جواب دیں گے نا. لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ فیضان نبوت ہے. وہ دیکھتے ہیں جو حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے. آپ نے خالی کاغذ کو پڑھ کے پھر آپ نے روشنائی کے ساتھ جواب لکھا. کیوں آپ نے انگلی کے ساتھ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ جو سائل ہے اس کی نظر تو امام حسن عسکری والی نہیں ہے نا کہ وہ انگلیوں کے ساتھ لکھا ہوا پڑھ سکے. پھر آپ نے اس کا نام مہا اس کی ولدیت کے تحریر فرمایا. اور اس میں یہ بات جو ابھی ہوئی ان کے حسن کی، جمال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ اکرام، اللہ نے اپنے ہر نبی کو حسن جسم کا اور حسن آواز کا بے مثال عطا کیا ہے. سبحان اللہ. ہر نبی جسمانی طور پہ حسین، آواز اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. اور آپ آگے فرماتے ہیں اِنَّ نَبِيَّكُمْ احسنہم صوتم و حسنا، اور جان لو کہ تمہارے نبی کو اللہ نے آواز بھی سب سے خوبصورت دی ہے، جسمانی حسن بھی سب سے زیادہ تھا. تو یہ آپ کے حسن کا جو نور تھا
جو تمام انبیاء پہ غالب رہا، وہ نور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلتا ہوا امام حسن عسکری تک پہنچا ہے۔ تو ان کا نام حسن رکھنے کا سبب بھی یہی تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ شبیہ مصطفیٰ تھے اور وہی حسن ان میں جھلکتا تھا۔ اور یہ شبیہ حسن ہے، جی یہ شبیہ حسن، جی شبیہ حسن۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ امام کون ہے؟ ٹھیک ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرارات و انوارات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و محاسن کا مظہر ہو۔ ٹھیک، امام وہ ہے بلکہ جو خدا تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات کا مظہر اتم ہو، آئینہ تام ہو، اس کی صورت پر جمال مصطفیٰ نظر آئے، جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر ذات کبریا کا جلوہ نظر آئے۔ حضرت حسن عسکری یا دوسرے ائمہ اطہار، یہ ایک نور کی کڑی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اور خدا کی قسم دیکھنے والے آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہرہ ہوتے ہیں، اور جب بہرہ ہوتے ہیں تو ائمہ اطہار ہوں یا صحابہ کبار ہوں، خلفائے راشدین ہوں، وہ رسول عربی کی محفل میں جلوہ کریں۔ حضرت حسن عسکری یہ کرامات من رانی کا مدعا چہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا نا واصف علی واصف نے، من رانی کا مدعا چہرہ۔ ہاں، اور حضور نے خود فرمایا رہے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ من رانی فقد را الحق، من رانی فقد را الحق کا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ اس پر بات ہو چکی ہے کہ یہ معنی کرنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، تو یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا۔ اگر حق کا معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا واقعی اس نے مجھے دیکھا، تو حضرت منصور کو جنہوں نے ان الحق کا اصول پہ کیوں چڑھایا گیا؟ معلوم ہوا کہ وہاں حق کا معنی حق تعالیٰ ہی ہے۔ اور رومی صاحب فرماتے ہیں کہ دیدن او دیدن خالق شدست، ما رمیتا اذ رمیتا احمد بدست۔ اور یہ ائمہ اطہار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجلیات اور آپ کے جوالیات کا ظہور تام ہوا کرتے ہیں۔ کرامت ان کی ذات جو ہے وہ سراپا کرامت ہے، ان کے اسماء و صفات جو ہیں ان میں وہ اثرات ہیں۔ میں ایک عرض کروں، میں کہتا ہوں پھول، گلاب کا پھول تصور میں آ جائے گا، ایک خوش رنگ پھول ہے جو کہ کہتا ہے کون نالائے بلبل کو بے اثر، پردہ میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ غالب نے کہا تھا نام لیا جائے پھول کا تو اس کا تصور آ جاتا ہے۔ صحیح، ہم نام لیتے ہیں سانپ کا تو تصور آ جاتا ہے سانپ کیا، نام لیتے ہیں بچھو کا، بچھو کا تصور آ جاتا ہے۔ حد ہو گئی، نام لیں ہم آمنہ کے لال کا، محبوب ذوالجلال کا، ہم نام لیں محمد عربی کا صلی اللہ علیہ اور کائنات کے باعث تخلیق کائنات کا، اور حسینوں کے حسین کا، ماہ جبینوں کے ماہ جبین کا۔ جب مسجد اقصی میں وہ انبیاء کی امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، وہ بھی تو امام ہے نا، وہ بھی تو امام ہیں انبیاء کے، اور یہ جو ساری ان کی اولاد امام ہے، یہ بھی امام ہے کائنات کے۔ واہ، کائنات کے امام ہیں جی، واقعی کائنات تو ان کے آگے ان کے اشاروں پہ چلے گی جی۔ تو جب تصور کیا جائے گا، ذرا بشارت صاحب۔ جی غازی صاحب، جیسا برکاتی صاحب نے بھی بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا من فراست المومن جی، فإنه ينظر بنور بنور اللہ۔ اللہ۔ جی، اور یہی بات ہم ائمہ اہل بیت میں بھی دیکھتے ہیں، آپ کی کرامات میں بھی یہ بات شامل ہے کہ دلوں کا حال آپ جانتے تھے۔ آپ کے والے سے ہے کہ ایک شخص جن کا نام محمد بن جعفر تھا، وہ آئے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائے اور کہنے لگے کہ حالات تنگ ہیں، تو آج ہم امام حسن عسکری کے دروازے پر چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ اور والد کہنے لگے کہ اگر مجھے 500 درہم بھی دیے نا تو میرا کام بن جائے گا۔ اور بیٹے نے ذہن میں سوچا کہ میں تو 3000 درہم ہی لے کر آؤں گا۔ اب یہ دونوں چلے گئے، دروازے پر بیٹھ گئے، بتایا نہیں، خبر نہیں دی کہ کون آیا۔ خود خادم نے آ کر کہا کہ فلاں اور فلاں کا بیٹا جو آئے ہیں ان کو اندر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا ہے۔ آپ اندر گئے اور ان سے کہا کہ آپ اتنی دیر سے آئے ہیں تو اندر کیوں نہیں آئے؟
انہوں نے کہا جی ہم شرم کے مارے عرض نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے دروازے پر بیٹھ گئے. تو آپ نے ان کے والد کو 500 درہم دیے اور بیٹے کو 3000 درہم دیے, اور جو ان کے دل میں تھا بالکل اسی طرح ان کی مراد کو پورا کیا. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک صاحب نے خط لکھا جس کے اندر کچھ فقہی مسائل پوچھے گئے. خط جب روانہ کر دیا تو ذہن میں خیال آیا کہ ایک بات تو میں لکھنا بھول ہی گیا جو ضروری تھی, اور جی وہ ضروری تھی, وہ یہ تھی کہ یہ جو سر کے چوتھائی حصے میں درد ہوتا ہے اس کا کوئی وظیفہ بھی اگر امام حسن عسکری علیہ السلام بتا دیتے. جب وہ خط آپ کے پاس پہنچا آپ نے تمام سوالات کے جوابات دینے کے بعد خود وہ درد سر کا جو وظیفہ تھا اس خط کے جواب کے اندر لکھ کر ان کو بھیجا. حضرت امام حسن عسکری کے والد سے غازی صاحب ایک بڑی عام بات یہ بھی ہے جو حضرت مجدد پاک نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھی ہے کہ جو قاسم ولایت کا منصب ہے جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے, اور وہ عالم ارواح میں بھی ولایت تقسیم کیا کرتے تھے, عالم ارواح کے اندر بھی. اور وہ قاسم ولایت کا منصب جو ائمہ اہل بیت میں چلتا رہا وہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے, پردہ کر گئے, تو اپنے ایک بااعتماد مرید کو اپنا سجادہ دے کر فرمایا کہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا, نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا, یہ میرا مصلی اور سجادہ ان کے حوالے کرنا اور ان سے کہنا کہ قاسم ولایت کا وہ منصب جو مولا علی سے چلا تھا وہ اب آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. اب حضرت غوث اعظم کی اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی, لیکن امام حسن عسکری ان کا نام بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں, حالانکہ پیدائش تو ان کی وہاں ایران میں ہوئی, بغداد میں وہ بعد میں حصول تعلیم کے لیے آئے, اور وہاں بتایا کہ وہ بغداد میں آئیں گے, نام ان کا عبد القادر جیلانی ہوگا. تو اگر امام حسن عسکری کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے تو پھر مولا علی کی نگاہ میں کتنی طاقت ہوگی, اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اچھا, پھر جو آپ کے اقوال ہیں وہ اقوال بھی بڑے ایک ایمان افروز بھی اور نصیحت آموز بھی ہیں. آپ نے فرمایا جو احمق آدمی ہوتا ہے اس کا دل زبان کے اندر ہوتا ہے, وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے بات کیا کی ہے, اور جو سمجھدار اور حکیم آدمی ہوتا ہے اس کی زبان دل کے اندر ہوتی ہے, وہ پہلے سوچتا ہے اور پھر زبان سے وہ لفظ ادا کرتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کمر شکن مصیبتوں میں سے, کمر توڑ دینے والی مصیبتوں میں سے ایک وہ پڑوسی ہے جو تمہاری اچھائی دیکھے تو اس کو چھپا دے, برائی دیکھے تو لوگوں میں چرچا کرنا شروع کر دے, بجائے اس کے کہ اس پر پردہ ڈالے. کیا حکمت ہے جی. پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, ان میں سے ہر مصیبت کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی چھپی ہوتی ہے جو اس آزمائش کو برداشت کرنے کے بعد انسان کو عطا کی جاتی ہے. تو اس طرح آپ کے بہت سارے حکمت افروز جو اقوال ہیں وہ بھی نصیحت آموز موجود ہیں. آپ کو جو آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی غازی صاحب, اس کے اندر بھی عبادت کا ذوق آپ نے نہیں چھوڑا. دن کو آپ روزہ رکھتے, رات آپ قیام کی حالت میں بسر کرتے, اور ذکر الہی کے علاوہ آپ زبان سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے. اس قید و بند کی صحبتوں کے اندر بھی عبادت کا یہ ذوق اور یہ تقوی آپ کا رہا. آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ جو فلاں علاقے کا گورنر ہے وہ بڑا ظالم ہے اور ظلم کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا صرف 3 دن انتظار کر لو, 3 دن بعد تمہیں اس سے خلاصی ہو جائے گی. اور 3 دن بعد وہ معزول ہو گیا. حالانکہ زمام اقتدار تو کسی اور کے پاس تھی, معزول کسی اور نے کرنا تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ صرف 3 دن صبر کرو. یہ تھے لوگ جی حکومتیں بدل دیتے تھے جی اسی طرح ہے, لیکن جب اپنی ذات کی بات آتی تھی تو پھر سپرد خدا کر دیا کرتے تھے. وہ استقامت دکھانی ہوتی تھی نا, کرامت نہیں اس وقت دکھاتے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا تتنزل علیہم الملائکہ. جی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام, آپ کی ذات والا تبار نے ابھی جو بشارت صاحب نے ذکر کیا کہ امام حسن عسکری نے اپنا روانہ کیا جبہ, اب ان کا تو وصال 261 میں ہے, غوث پاک کی ولادت 470 ہجری میں ہے, درمیان میں 2 صدیوں کا گیپ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ 2 صدیاں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے, قیامت تک وہ اللہ نے میرے سامنے یوں بلند کر دیا اور میں نے اس کو دیکھ لیا ہے. یہ نہیں کہ دیکھوں گا, دیکھ لیا ہے, پریپیئر ہو چکا ہے. قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہوگا میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. بیان بھی فرمایا نا ایک دن صحابہ سے, قیامت تک ہونے والے جو واقعات تھے آپ نے فرمائے. جی, اور صحابہ کہا کرتے تھے ہم میں سے بڑا عالم وہی ہے جس کو یاد رہا وہ یاد رہا, جس کو زیادہ باتیں یاد رکھی. اب یہ دیکھیے غازی صاحب, حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی نگاہ کیمیا یہ تھی کہ جیسے آپ جب جیل میں تھے تو اس وقت ایک قیدی تھا, وہ بڑا آپ کے سامنے گڑ گڑایا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں مجھے رہائی ہو جائے. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ جن سے دعا کرو ہو تو خود قیدی ہوئے پڑے,
قیدی اور قیدی سے دعا کروا رہا ہے، لیکن وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ قیدی اپنے لیے نہیں ہوئے، خدا کی رضا کے لیے ہوئے ہیں، تو یہ جہاں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی حاجت روائی کا مرجع بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا دنیا کو رجوع جو ہے وہ جب بھی کرنا ہے اہل بیت اطہار اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوبان ہیں ان کی طرف کرنا ہے۔ تو آپ نے دعا کی اور مسکرائے، فرمایا یہ دعا کہہ دی، تو یہ جانتا ہے کہ تیرے گھر میں فاقہ ہے، وہاں جب تو جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تو نے نہیں کہا ہم نے تیرے دل کو جان لیا، ہم اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، وہ وہاں قید سے بھی رہا ہوا، اور ساتھ ہی اس کو رہائی کے وقت جو ہے وہ حکمرانوں نے کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی کر دیا، اور یہ آپ کی دعا کی تاثیر تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے، جو آپ فرماتے کہ حسد کرنے والے کے دل کو کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ حاسد جو ہے یہ شروع سے برائی آئی، شیطان کی طرف سے آئی، اور آج تک جس میں آئے گی وہ شیطان ہی کی طرف سے۔ یہ بابا جی کو سنائیں، ان کو تقویت ہو ان کے ساتھ۔ یہ تو ہے نا جی، ایک روایت میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اس کے ساتھ حاسدین کی جماعت لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو حاسد ہے، اس بات سے مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ یہ کہاں، یہ حدیث پاک ہے جو آپ بیان؟ یہ جو ہے وہ تفاسیر کے اندر موجود ہے، روح البیان شریف میں اور دیگر کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس پہ کرم کرتا ہے، مقبولیت دیتا ہے، اس کے ساتھ حاسدین جو ہے وہ اپنا حاسد جو ہے وہ محسود کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، وہ صرف اور صرف اپنا عطا الہی ہے نا جی، وہ تو روک نہیں سکتا اس کو۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بھی، پیر صاحب آپ کا شکریہ بشارت۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ، آپ نے میرے ساتھ رہنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ کمر درد سے نجات کے لیے روزانہ رات کو سونے سے قبل سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے کمر پر پھیر لینے سے کمر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اول و آخر درود پاک کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، کثرت روزہ و نماز کو عبادت کہتے بلکہ امر خدا میں تدبر و تفکر کرنا عین عبادت ہے۔ جی حافظ بابر صاحب۔ وقار ولایت حسن عسکری ہے، سراپا کرامت حسن عسکری ہے، سراپا کرامت حسن عسکری ہے۔ علوم و معارف کے ہیں آپ جامع، قسیم ہدایت حسن عسکری ہے، قسیم ہدایت حسن عسکری ہے۔ جمال علی مرتضیٰ کا ہے مظہر، جمال علی مرتضیٰ
امین امامت حسن عسکری ہیں، امین امامت حسن عسکری ہیں طاغوت کو پاسپا کرتے جو ساجد، ہیں طاغوت کو پاسپا کرتے جو ساجد، وہ عزم عظیمت حسن عسکری ہیں، وہ عزم عظیمت حسن عسکری ہیں، وقار ولایت حسن عسکری ہیں، سراپا کرامت حسن عسکری ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔